اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہم سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے، سب دنیا کے لیے ایسی نصائح بیان فرمائی ہیں جو روز مرہ کے معمولات سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور باقی امور سے بھی. آج کے درس میں کھانے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کا ذکر ہوگا. یہ ایسی بات ہے جس کا تجربہ انسان کو دن میں 2 3 4 دفعہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ حلالً طیباً، کہ حلال اور طیب 2 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی چیز استعمال کی جائے وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق حلال ہو اور طیب ہو. حلال ہو جو شرعی لحاظ سے جائز ہے، اور طیب ہے جو صحت کے لیے مفید ہو اور فائدہ مند ہو. تو ان 2 باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم طیب چیزوں کو کھایا کرو، ان کا استعمال کرو، واعملوا صالحا، اور صالح عمل بجا لایا کرو. اس سے یہ نقطہ حکمت بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان کا کھانا طیب ہو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو تو وہ انسان کو نیک عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. ورنہ کھانے کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے، اس کے اعمال پر ہوتا ہے، اور عمل صالح کی توفیق بھی اس شخص کو نہیں ملتی جو اس بات کا خیال نہ رکھے کہ اس کا کھانا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اس بات کا بنیادی طور پر خیال رکھنا ضروری ہے. حدیث کو شروع کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے. سب سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے ہر نعمت اور کھانا بھی مہیا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شروع میں کوئی شخص بسم اللہ کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر اسے کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ بسم اللہ، اللہ کا نام شروع میں بھی اور آخر میں بھی. تو کیا اچھی بات ہے اور کیا اچھی نصیحت ہے. لیکن بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ شاندار، خوشبودار، مزیدار کھانا سامنے آئے تو بڑے بھی بعض اوقات اور بچے اکثر جلدی سے کھانے کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ بات خود بھی یاد رکھنی چاہیے اور اس کا نمونہ اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے کہ کھانا آنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے. ایک دوسری حدیث پہ آج بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتا تھا اور کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ تھالی میں پھرتی سے ادھر ادھر گھومتا تھا. یہ وہی کیفیت ہے جو آج کل بھی بعض اوقات بعض گھروں میں دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا ہے، ڈھونڈتے ہیں کہاں ان کی پسند کی اچھی اور مزیدار چیز ہو، اس کو پہلے لیں. تو یہ اس وقت بھی ہوتا تھا.
یہ بے صبری میں جلد وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا تھا اور اپنے آگے کا بھی خیال نہ رکھتا تھا۔ تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریق عمل اصلاح کا اختیار فرمایا، یہ ہمارے لیے یاد رکھنے کی بات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس عادت کو دیکھ کر فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ 3 باتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی کہ کھانا شروع کرتے وقت جلدی نہ کرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر دوسری بات کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ ایک بات ہے جو آج کل معاشرے میں، مغربی معاشرے میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو تو چھوڑیں، بڑے بھی بھول جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا بہت عام ہے اور بچے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کوئی اسکولوں کے ماحول کا اثر ہے، گھر میں تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلامی حکم یہ ہے اور تاکیدی حکم یہ ہے کہ پہلے جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لو جس نے کھانا عطا کیا، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ہر شخص کو، بڑے کو، چھوٹے کو، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ سفر ہو یا گھر میں ہو یا کوئی بھی صورت ہو، کوئی گزر قابل قبول نہیں، ہمیشہ کھانا بھی اور پینا بھی دائیں ہاتھ سے ہو۔ اور پھر دوسرا یہ خیال رکھیں جس کی نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ یہ بھی ایک کمزوری دیکھی جاتی ہے عدم تربیت کے نتیجے میں۔ غالباً والدین اس کو معمولی بات خیال کرتے ہیں، بچوں کو نہیں سمجھاتے، خود بھی غلطی کرتے ہیں۔ پلیٹ کے دوسرے کنارے پہ کوئی اچھی چیز پڑی ہو تو وہاں سے پہلے اٹھا لیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اس کو میں پہلے لے لوں۔ تو بچے بھی وہی کریں گے جو ماں باپ کریں گے۔ تو خود بھی اصلاح کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اسی نصیحت کرنی چاہیے کہ جو چیز سامنے ہے اس پہ ہمیشہ اس سے کھائیں۔ اور یہ صحابی جنہوں نے یہ روایت کی ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت سنی تو اس کے بعد میرا طریق یہ تھا کہ میں ہمیشہ کھانا کھاتے وقت اس نصیحت کو یاد رکھتا تھا اور اس کے مطابق کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ ایک حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ ارشاد میں ابھی پڑھتا ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں جو ایک انسان کی زندگی کا روزانہ کا معمول ہے، دن میں کئی بار کھاتا ہے، کئی بار پیتا ہے، ان باتوں کے بارے میں جتنی تاکید اور تفصیل سے آپ نے ہدایات دی ہیں وہ یاد رکھنے کے لائق ہیں کہ یہ باتیں دین کا حصہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے درمیانی حصے میں برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے کنارے یعنی ایک طرف سے کھایا کرو اور درمیانے سے کھانے سے اجتناب کرو۔ نہ کھانے کے درمیان سے کوئی چیز اٹھانی چاہیے، نہ دوسری طرف سے اٹھانی چاہیے، بلکہ جو سامنے ہے اپنی طرف سے وہاں سے کھایا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرتا رہا۔ ایک اور حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی یاد رکھنے والی ہے، بہت ہی یاد رکھنے والی ہے۔ جب کبھی کسی جگہ مجلس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی کے گھر میں جاتے ہوئے کسی بچے یا بڑے کو بڑی بے تکلفی سے بائیں ہاتھ سے پیتا دیکھتا ہوں تو سخت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے خلاف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھائے اور نہ ہی پیے۔ کھانے کے بارے میں تو لوگ احتیاط کر لیتے ہیں، پینے کے بارے میں یہ ایک عادت ایسی ہے جو ایک متعدی مرض کی طرح ماحول میں پھیل جاتی ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کو کہا جائے
تو بعض لوگ عجیب عذر پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ سے میں کھا رہا ہوں تو اس لیے بائیں ہاتھ سے پیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور اس کے لیے کام بھی مقرر کر دیے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے ہی پیو. تو بائیں ہاتھ سے پینے کا یہ جو رواج مغربی دنیا میں ہے، اس کو بڑی شدت کے ساتھ رد کرنا چاہیے. خود اس کا نیک نمونہ دکھائیں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، ہمیشہ نظر رکھیں کہ اس ہدایت کی تعمیل ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی